کربلا کا میدان ہے، غربت کا عالم ہے، بے کسی برس رہی ہے، حسین ابن علی خاک پر جسم ہے، نیزے پر سر ہے، بس ایک مرتبہ فضا گھبرائی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے بی بی غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ شہزادی پوچھتی ہیں فضا کیا ہو گیا، اب کیا مصیبت آنے والی ہے، اب کیا مصیبت ہے؟ ایک مرتبہ فضا کہتی ہے بی بی حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ میں نے دیکھا 10 گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، نئی نال ٹھوکی جا رہی ہے، حسین کے لاشے پر دوڑنے کے لیے گھوڑے تیار ہو رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ شہزادی بے قرار ہوئی، شہزادی بے قرار ہوئی، فضا کیا یہ بھی ہونا ہے، کیا یہ بھی ہونا ہے؟ ایسے میں فضا نے کہا شہزادی، شہزادی مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے، مجھے منظر یاد آ رہا ہے، قریب ایک شیر رہتا ہے جسے حسین ابن علی نے آزاد کیا تھا، اجازت ہو تو اس کو آواز دوں، اسے پکاروں۔ بس ایک مرتبہ شہزادی کی اجازت ملی، فضا نے ابو الحارث کو آواز دی، جنگل سے شیر آیا، حسین کے لاشے کے پاس آ کر بیٹھ گیا، حسین کے لاشے کے پاس بڑھ گیا۔ اب جو گھوڑے چلے شیر کی بو کو محسوس کیا، گھوڑے آگے نہیں بڑھتے، گھوڑے آگے نہیں بڑھتے، کیا کرے؟ ابن سعد نے دیکھا گھوڑے آگے نہیں بڑھتے، ایک مرتبہ کہا اچھا ایسا کرتے ہیں یہ جو گھوڑے ہیں ان کو بھیجتے ہیں ہم سیدانیوں کے خیمے کی طرف، بیویوں کے خیمے کی طرف۔ معلوم ہوا ایک دستہ بیویوں کے خیمے کی طرف چلا، شیر نے دیکھا ارے سیدانیاں لٹ جائیں گی، خیمے کی طرف دوڑا، ادھر شیر خیمے کی طرف دوڑا، ادھر گھوڑے حسین کے لاشے پہ، گھوڑے حسین کے لاشے پہ گزر گئے۔ ارے اس طریقے سے امام باقر علیہ السلام نے فریاد کی، کہتے ہیں اس طریقے سے میرے جد کو مارا کہ میرے نانا نے منع کیا تھا ایسے نہیں مارنا، جانور کو بھی نہ مارنا، ایسے میرے جد کو مارا ہے۔ کیسے مارا؟ تیروں سے مارا، تلواروں سے مارا، نیزوں سے مارا، پتھروں سے مارا، لکڑیوں سے مارا، لکڑیوں سے مارا، اور اس کے بعد گھوڑوں کی نال بندی کر کے میرے جد کے جسم پر گھوڑے، حسین کو پیس دیا گیا۔ حسین کربلا کی ریت پر اس طریقے سے کہ حسین کی ہڈیوں کو توڑا گیا۔ وہ منظر آیا، عجیب کیفیت ہے، دستہ بڑھا تھا بیویوں کے خیمے کی طرح، بیویوں کو لوٹا گیا، عجیب انداز
چادریں چھینی ہیں، عجیب انداز سے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی ہیں. آپ ایک چھوٹی بچی کا تذکرہ بار بار سنتے، سکینہ کان زخمی ہو گئے، کرتا جو خون میں بھرا ہوا تھا جل گیا، دامن جل گیا، خون بہ رہا ہے، کان زخمی ہے. لیکن ایک اور بچی ہے جو بڑی ہے، جو فاطمہ کبریٰ ہے، اس کا تذکرہ اتنا نہیں ہوتا. تھوڑا سا تذکرہ کرو. کہتی ہے بی بی فاطمہ کبریٰ خود راوی ہے، کہتی ہے بی بی کہ جب لشکر نے ہمیں لوٹنے کا ارادہ کیا، بس ایک مرتبہ حیران و پریشان میدان کربلا میں کھڑی تھی. اب بابا نہیں ہے، چچا نہیں ہے، بھائیا نہیں ہے. فاطمہ کبریٰ حسین کی بیٹی، حسن کی بہو، میدان کربلا میں ایک مرتبہ کہتی ہے ایک گھوڑے سوار میری طرف دوڑا، گھوڑے کو میری طرف لے کے آیا. بی بی کہتی ہے میں دوڑی، اب میں آگے دوڑ رہی ہوں، گھوڑے سوار میرے پیچھے. جزاک اللہ، خدا تمہاری عزت و ناموس کو سلامت رکھے، خدا تمہاری عورتوں کے پردے کو سلامت رکھے، مگر سادات میں آگے دوڑ رہی ہوں، گھوڑے سوار ہاتھ میں نیزہ لیے میرے پیچھے آ رہا. ایک مرتبہ کہتی ہے جب میں ٹھہری نہیں، اس نے کیا کیا، نیزہ میرے سر میں مارا، میرے سر سے چادر کو کھینچ لیا، میں خاک پر بے ہوش ہو گئی، میں خاک پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی. اب جو میری آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ میں کہاں تھی، میں پھوپھی کی آغوش میں، پھوپھی نے مجھے گودی میں لیا ہوا ہے، مجھے چھپایا ہوا. پھوپھی نے ایک مرتبہ میں نے تھوڑے سے ہاتھوں کو ہٹایا اور میں نے کہا پھوپھی اماں میری چادر چلی گئی، پھوپھی اماں کوئی رومال ہو تو مجھے دے دیجئے، کوئی رومال دیجئے. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، شہزادی کہتی ہے ایک مرتبہ کبریٰ ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھو، ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھو. اب جو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ارے مقتل میں بیویاں بے مقنعہ چادر بیٹھی ہیں. بس وہ منظر تھا، زینب نے بچوں کو جمع کیا، کرتے سے کرتے باندھے، ایک جلا ہوا خیمہ تھا، اس میں بیویوں کو لے کے زینب بیٹھی. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ زینب نے اٹھا لیا، یہ کہتے ہوئے کل میرے عباس نے پہرا دیا تھا، آج میں پہرا دوں گی، آج میں پہرا دوں گی. زینب پہرے پر ہے، پہرے پر. ایسے میں دیکھا کوئی گھوڑے سوار ہے جو رات کی تاریکی میں چلا آتا ہے، کوئی گھوڑے سوار ہے جو رات کی تاریکی میں چلا آتا ہے. کہا اے مرد خدا ابھی جا، صبح آنا. اب ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس نہیں، صبح آنا. اور رکا نہیں، آگے بڑھایا. جب وہ آگے بڑھا قریب آیا، بی بی نے پڑھ کر گھوڑے کی لجام کو پکڑا. ارے تجھے معلوم نہیں عباس کی بہن